آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ایران میں موساد کا نیٹ ورک بے نقاب اسرائیل پر تباہ کن حملے جنگ فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے اور شام کی زمین سے ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ وقت آ چکا ہے جس کا دنیا کو ڈر تھا، اور ایران نے اسرائیل کے دل میں میزائل برسا دیے ہیں۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ سفیانی جو ہوگا وہ شام سے خروج کرے گا، لیکن دوستو ایران کے لیے اصل خطرہ اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، اور وہ ہے ایرانی موساد۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے دوستو ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کی لڑائی روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ابھی کی تازہ ترین بات کی جائے تو ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ کل رات سے آج تک جوابی حملوں میں کئی اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں سے زائد زخمی ہیں۔ اور دوستو، آپ ذرا تصور کیجئے کہ اسرائیل نے خود سینکڑوں کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ اسرائیل ہمیشہ اپنے نقصان کو چھپا کر پیش کرتا ہے۔ اگر اس نے سینکڑوں کا لفظ استعمال کیا تو سمجھ لیجئے کہ تل ابیب اور حیفا پر واقعی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ایران کے میزائل نے اسرائیل کے دفاعی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل جنگ تو ایران کے اندر چھپے غداروں سے ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے تصدیق کی ہے کہ ایک شخص اسماعیل فخری، جسے کچھ عرصے قبل گرفتار کیا گیا تھا، دراصل وہ موساد کا ایجنٹ نکلا۔ موساد وہی اسرائیلی خفیہ ایجنسی جو پوری دنیا میں بدنام ہے، جو سازشوں، قتل و غارت اور جاسوسی کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایران نے اس غدار کو پھانسی دے دی ہے، لیکن صرف وہی نہیں، 2 اور ایجنٹ بھی پھانسی کے پھندے پر جھول چکے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایران کے سسٹم میں رہ کر اپنے ہی وطن کو بیچ دیا۔ یاد کیجئے دوستو، پہلا حملہ جس میں ایران کے سینئر افسران مارے گئے تھے وہ عام حملہ نہیں تھا۔ لوگوں نے سوال اٹھایا، کیا اسرائیل واقعی اتنی ٹیکنالوجی رکھتا ہے کہ کسی کو بھی کہیں بھی مار دے، یا پھر کھیل کچھ اور ہے؟ اور دوستو پھر حقیقت سامنے آئی اور پردہ اٹھا۔ ایران کے اندر ہی موساد کا پورا نیٹ ورک سرگرم تھا۔ جی ہاں دوستو، ایران کے اندر موساد نے ایک ڈرون بیس قائم کیا ہوا تھا۔ ڈرونز ایران کے، پیسہ ایران کا، لیکن چلتے تھے وہ موساد کے اشاروں پر۔ ایران کے اندر رہ کر اسرائیل کے لیے کام کیا جا رہا تھا۔ ذرا سوچئے دوستو، ایران کی آرمی، انٹیلیجنس اور اہم اداروں میں بیٹھے لوگ اسرائیل کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اور اسی کو UAV بیس سے فعال کیا گیا تاکہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل ان کے اپنے ہی سسٹم سے چلائے جائیں، یعنی حملے باہر سے نہیں، ایران کے اندر سے کیے گئے۔ دوستو، آپ گوگل پر ایران موساد ٹائپ کریں تو امریکی، اسرائیلی اور دیگر بین الاقوامی ذرائع آپ کو چیخ چیخ کر سچ بتائیں گے کہ ایران کی رگ رگ میں موساد گھس چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف سچ ہے یا پھر خطرناک نفسیاتی جنگ؟ کیا دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایران مکمل کمزور ہو چکا ہے، یا پھر موساد واقعی تہ تک گھس چکی ہے؟ لیکن جو بھی ہو دوستو، نتیجہ ایک ہی ہے، اور موساد نے ایران کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ ایران کے اہم فوجی افسران کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ایک ہی میزائل سے کئی کمانڈرز مار دیے گئے، اور ایران کو جوابی حملے میں گھنٹوں کی تاخیر ہوئی۔ کیونکہ موساد نے ایران کے حملے کی صلاحیت کو اندر سے سبوتاژ کیا تھا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایران نے ایک ایسا طوفانی حملہ کیا کہ اسرائیل کی چیخیں امریکہ تک سنائی دینے لگیں۔ اور پھر ایران کو ایسی کون سی مدد ملی، ایسے کون سے جنات ایران کے پاس آ گئے کہ جس کی وجہ سے ایران میں ایک نئی طاقت آ گئی؟ دوستو، ایرانی پارلیمنٹ میں ارکان نے پاکستان تشکر کے نعرے لگا دیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران پاکستان کی حمایت کی تعریف کی، جس پر ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے۔ دوستو، اس سے زیادہ میں ڈیٹیل آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. اور دوستو، 18 گھنٹے کے بعد ایران ایک بار پھر کھڑا ہوا، اور پھر ایران کی پائپ لائن پر حملے کے جواب میں اسرائیل کی واٹر سپلائی پر کاری ضرب لگی۔ ایران نے نیواتیم ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا
जहां से अमरीकी इमदाद पहुंचती है। हाइफा की रिफाइनरी पर ऐसा हमला किया गया जिसने इसराइल की तेल और गैस की सप्लाई की कमर तोड़ दी। ये सिर्फ घरेलू ईंधन की बात नहीं है दोस्तों, यही गैस इसराइल की जंगी तैयारों को आसमान में उड़ाती है। अगर वो बंद हो जाए तो इसराइल की फजाई ताकत बैठ जाती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक तरफ है दोस्तों। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी ईरान के जासूस मौजूद हैं और ईरान ने ऐलान किया कि उसके पास इसराइल के न्यूक्लियर राज हैं और इसीलिए इसराइल घबरा कर हमले पर मजबूर हुआ। अगर ईरान ने वो राज दुनिया के सामने रख दिए तो इसराइल की पोल खुल जाएगी, क्योंकि इसराइल के पास एटमी हथियार तो हैं लेकिन कभी उसने तस्लीम नहीं किया। और यही नहीं, इसराइल NPT जौहरी मुआहदे का हिस्सा भी नहीं है। और ईरान के पास उसके राज कैसे आए दोस्तों? जाहिर है इसराइल के अंदर भी ईरान के जासूस मौजूद हैं। यही वजह है कि ईरान में गद्दारों का सफाया किया जा रहा है, फांसियां, गिरफ्तारियां और खुफिया ऑपरेशन जारी हैं। एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें इसराइल के लिए भेजे जाने वाले ड्रोन्स थे। ईरान की फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए सब कुछ जब्त कर लिया और जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों असल खतरा सिर्फ बाहर का नहीं है, क्योंकि ईरान एक इनकलाबी मुल्क है। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद वहाँ मुख्तलिफ कौमियतें, मुस्लिम अक़लियतें रहती हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं या लालच में आकर दुश्मन के हाथ बिक चुके हैं। यहूदी, ईसाई, सुन्नी, कुर्द सब ईरान में बसते हैं और यही लोग मुसाद के निशाने पर हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह को भी ऐसे ही अंदर से तोड़ा और हसन नसरुल्लाह को कत्ल करवाने में वहाँ की हुकूमत ने इसराइल को लोकेशन फराहम की थी। लेकिन दोस्तों ईरान हिजबुल्लाह नहीं है, ईरान एक मुकम्मल रियासत है। यहाँ लीडर शहीद होता है तो फौरन नया आ जाता है। और दोस्तों इसराइल की साजिशें सिर्फ एजेंट्स पर नहीं बल्कि अंदरूनी नफ्सियाती तकसीम पर भी हैं। वो शिया, सुन्नी, अरब, अजमी नस्ली बुनियाद पर ईरान को बांटना चाहता है। ईरान के अंदर मुसाद ने सिर्फ जासूस नहीं छोड़े बल्कि भरोसा जीतने के लिए अपने एजेंटों को मुसलमान, शिया, मुहब्बतन जाहिर किया ताकि ईरानी अफवाज में घुस सकें और फिर पीठ में छुरा घोंप सकें। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो हैं जो ईरानी हैं लेकिन ज़मीर फरोश हैं। ईरान उन सब से निपट रहा है और मुसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त इसराइल, अमेरिका और यूरोप की पूरी फौजी ताकत एक तरफ और ईरान तन्हा खड़ा है, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर, रूहानी, नजरियाती, इनकलाबी तौर पर वो अकेला नहीं, कोई है जो उसके पीछे खड़ा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अरब हुक्मरान कहाँ हैं? सब जानते हैं सऊदी अरब इसराइल को इंफॉर्मेशन देता है, उर्दन अपना फजाई रास्ता खोलता है, मिस्र गजा की इमदादी काफिले रोक देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तुर्की, इराक, शाम, सऊदी अरब यानी पूरे ही मिडिल ईस्ट की आवाम आज ईरान के साथ खड़ी है, क्योंकि ईरान ने वो कर दिखाया है कि जो शायद पिछले 50 साल में किसी ने नहीं किया था। इसराइल अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझता था और ये मिथ ईरान ने तोड़ दी है। और ईरान ने ये बता दिया कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक मुल्क ऐसा है जो खुल खुला के इसराइल की मदद कर रहा है और जिसका नाम आज लिया भी नहीं जा रहा, और वो मुल्क है शाम। और शाम की ज़मीन से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज ये मंजरनामा हकीकत बन चुका है। IDF इसराइली डिफेंस फोर्स खुद एतराफ़ कर रही है कि शाम की ज़मीन इसराइल की जंगी तैयारों को ईंधन फराहम कर रही है और वो वहाँ से उड़कर ईरान की जानिब हमला आवर हो रहे हैं। इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में शाम का किरदार आज पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। यहाँ एक दिल दिला देने वाला तजाद भी देखिए दोस्तों। कुछ अरसे कबल तक शाम और इसराइल एक दूसरे के दुश्मन थे। बशार उल असद के दौर में दोनों ममालिक एक दूसरे का खून पीने पर तुले थे, मगर फिर अचानक तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल ने अपनी प्रॉक्सीज फोर्स यानी HTS हयात तहरीर अल शाम को मैदान में उतारा, बशार उल असद को हटाया और अबू मोहम्मद अल जुलानी को शाम का सदर बना दिया। ये दोस्तों वही जुलानी है जो अलकायदा और बाद में दाइश जैसे खूंखार ग्रुप से मुंसलिक रहा और अब वो एक सदर बन चुका है, और एक ऐसा सदर जो दुश्मन के एजेंडे पर अमल कर रहा है। सऊदी वली अहद ने उसे ट्रम्प से भी मिलवाया और वही अमेरिका जो उसके सर पर $1 मिलियन का इनाम रखे बैठे था, आज उसी को शरीके इक़्तिदार बना चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुफियानी जो होगा वो शाम से खुरूज करेगा, जो मुसलमानों को और अहले बैत को कत्ल करेगा। दोस्तों रिवायत में सुफियानी की जो निशानियां हमें बताई गई हैं उसमें सुफियानी का असल नाम वाज़े तौर पर रिवायत में मौजूद नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो बनु उमैया या उनके किसी बाकी नस्ल से होगा। बाज़ रिवायत में है कि वो अबू सुफियान की नस्ल से होगा, इसीलिए उसे सुफियानी कहा जाता है। और दोस्तों सुफियानी को यहूद और नसारा की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी, जैसे आज शाम में अबू जुलानी को हासिल है। उसका खुरूज
شام میں دماسکس سے یا پھر جارڈن کے علاقے سے ہوگا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ وادی یابس جو شام کا ایک علاقہ ہے وہاں سے نکلے گا۔ سفیانی شام، اردن، فلسطین اور عراق پر قبضہ کرے گا۔ مکہ اور مدینہ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، بہت بڑا ظلم کرے گا اور بہت سے مسلمانوں اور اہل بیت کو قتل کرے گا۔ وہ عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ اور دوستوں روایت میں ہے کہ وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرے گا، لیکن جب وہ مکہ کی طرف بڑھے گا تو مقام بیدہ پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، سفیانی ان کے مقابلے میں نکلے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اس کا مقابلہ کرے گا اور بالآخر سفیانی عبرت ناک شکست کھائے گا۔ دوستو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی سے پہلے 5 علامت ظہور ہوں گی: یمانی، سفیانی، آسمانی صدائیں، نفس زکیہ کا قتل اور زمین میں دھسنے کا واقعہ۔ اسی طرح ایک روایت میں امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیانی ایک فتنہ انگیز شخص ہوگا جو شام سے خروج کرے گا اور اس کے ظلم کا دور 9 ماہ ہوگا۔ اور دوستو آج کی خطرناک حقیقت یہ ہے کہ خود اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے جنگی طیارے اسرائیل سے اڑتے ہیں اور شام سے ایندھن لیتے ہیں، عراق کے راستے ایران پر حملہ کرتے ہیں، اور شام میں جس حکومت کے پاس کنٹرول ہے وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ جولانی جو ہے وہی سفیانی ہوگا، دراصل جولانی تو ایک مہرہ ہے، اصل تو مسئلہ سرزمین شام کا ہے، اور شام اس وقت یہود و نصارہ کے قبضے میں آ چکا ہے، اور اس کھیل کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ جولانی نے حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے ایران کو شام سے نکال باہر کیا اور اعلان کر دیا کہ شام کی سرزمین اسرائیل کے خلاف نہیں استعمال ہوگی۔ آج اس کے یہ الفاظ اسرائیل کے حملوں میں بدل چکے ہیں۔ ایرانی شہروں پر بمباری، ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنانا اور ایران کو گھیرنے کی عالمی چال، سب کچھ شام کی سرزمین سے ہو رہا ہے، اور اسرائیل شام کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جب جولانی برسر اقتدار آیا تو اسرائیل نے فوراً شام کے علاقے گولان ہائٹس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ یہ وہی اونچے پہاڑ ہیں جہاں سے اسرائیل لبنان، عراق اور ایران پر نظر رکھتا ہے۔ آج جولانی حکومت خاموش ہے اور اس کی یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اور دوستو یوں لگتا ہے کہ آج ایران اکیلا ہے، نہ کوئی عرب ممالک اس کے ساتھ کھڑا ہے اور نہ کوئی سنی اتحاد۔ ترکی، سعودی عرب اور آذربائیجان نے اگرچہ سفارتی حمایت کی ہے مگر اسرائیل کے خلاف کھل کر کوئی بھی میدان میں نہ آیا۔ یہی بات روس کے صدر پوٹن نے گزشتہ دسمبر میں کہی تھی کہ شام کی تباہی سے سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے۔ پوٹن نے امید ظاہر کی تھی کہ اسرائیل شام سے پیچھے ہٹے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل وہاں مزید مضبوط ہو چکا ہے اور جولانی حکومت محض تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ اب دوستو آئیے سب سے بڑے دھماکے دار انکشاف کی طرف چلتے ہیں کہ ایران نے 16 جون کو اپنے جانی دشمن اسرائیل کو براہ راست دھمکی دے دی ہے۔ ایران کی فوج نے اپنے ایکس ہینڈل پر اعلان کیا ہے کہ اب رات کے حملے مزید خوفناک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایران نے مزید حملوں کی ویڈیو بھی شیئر کی اور کہا، ہم اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے خلاف پوری طاقت سے، پوری تیاری سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے، اور ہم ایسے حملے کریں گے جو اسرائیل کی فوجی اڈوں، اسٹریٹجک علاقوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں گے۔ دوستو یہ جنگ محض ایران اور اسرائیل کی نہیں، یہ امت مسلمہ کی غیرت اور بقا کی جنگ ہے۔ اگر آج ایران ٹوٹتا ہے تو کل نشانہ اردن، سعودی عرب اور باقی مسلم ممالک ہوں گے، اور یہ وقت ہے جاگنے کا، اور اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اور اگر آج ہم نے اتحاد نہیں کیا تو یہود و نصارہ ایک ایک کر کے تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم، مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔